إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں اور بالخصوص گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم معاشی تنگی سے گزر رہے ہیں۔ ملازمت کرنے والے کی ملازمت ختم ہو رہی ہے، کاروبار کرنے والے کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، جو قرض میں ڈوبا تھا اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، جو جہاں ہے وہیں پریشان ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، ہمارے جو ڈیکور کے اخراجات ہیں، شادی بیاہ کے اخراجات، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ کھیل کود اور لہو و لعب یا فضول چیزوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، آخر آدمی روزی روٹی کے لیے پریشان کیوں ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی سے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ گیہوں 1 دینار کلو ہو گیا، 1 دینار کلو گیہوں، جبکہ 1 دینار میں 10 کلو 20 کلو گیہوں مل جاتا تھا۔ کسی زمانے میں مہنگائی آئی تو کہا گیا کہ 1 دینار کلو میں گیہوں بک رہا ہے، اب کیسے کھاؤ گے پیو گے؟ اس کا ایمان دیکھیے، اس نے کہا گیہوں 1 دینار کلو نہیں، اگر گیہوں کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے گا تو بھی مجھے کچھ فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے روزی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے رب کا کام ہے کہ وہ مجھے کھلائے، میرا کام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد پورا کروں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کسی کا کاروبار چلتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، تو وہ اسے اپنا کمال سمجھتا ہے اور کہے گا دیکھو میں مٹی چھو دوں تو سونا بن جائے، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ جب اس کا کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کرتب کر دیا، جادو کر دیا، یعنی اپنی ناکامیوں کو دوسروں پر تھوپتا ہے اور اپنی کامیابی کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تقدیر پر ایمان مکمل اگر ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی مشہور روایت، کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو روح پھونکنے سے پہلے ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دی جائے، اس کی روزی لکھ دی جائے، اس کا عمل لکھ دیا جائے، خود اس کے بارے میں کہ شقیون ام سعید، یہ اچھا ہوگا یا برا لکھ دیا جائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نہیں، مادر رحم میں روح پھونکنے سے پہلے
اس کے مرنے تک کا رزق کا انتظام اللہ کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ میرا رب جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اس بات کو نہیں جانتی۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، کون کب کتنی روزی کا مستحق ہے۔ اور پھر فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ، جس طرح انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، دنیا میں کہیں بھی رہے گا موت کا فرشتہ اسے دبوچ لے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، چاہے مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ رہو۔ کب کس کو کتنی روزی دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی چاہت یا ڈیمانڈ کے مطابق روزی پا جائے تو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ اللہ نے فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر بندوں کی چاہت کے مطابق اللہ انہیں روزیاں دینا شروع کر دے تو زمین میں فساد پھیل پڑے گا، بغاوت ہو جائے گی، فتنہ اٹھے گا، اس لیے کہ چند چیزوں کی گرمی آدمی نہیں برداشت کر پاتا۔ موسم کی گرمی ہے تو اچھی ہوا چلی، ایئر کنڈیشن میں ٹھنڈک مل جائے گی، لیکن کرسی اور منصب کی گرمی، مال دولت اور پیسے کی گرمی، آدمی کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، نگاہ بے لگام ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اگر وہ تقوی والا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اگر تقوی والا ہے تو معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے حکمراں بھی اس زمین پر موجود ہیں۔ بندے کے لیے اللہ کی روزی کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے سمجھتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے۔ مال ایک روزی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روپیہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ صحت اور تندرستی یہ ایک روزی ہے اللہ کی۔ وہ آدمی جو سالہ سال بستر پر پڑا ہے، خزانوں کا مالک ہے، لیکن اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف چل کے آئے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ کھانے کا لقمہ ہضم کر سکے، وہ دواؤں پہ چل رہا ہے، وہ بستر مرض پر ہے، مال سے بھرا پڑا ہے، لیکن صحت نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اس کے لیے سب سے بڑی دولت اور نعمت صحت ہو گئی۔ اولاد بھی روزی ہے، اولاد کو بھی اللہ نے رزق کہا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال و دولت صحت سب ہے، اولاد سے محروم ہے، ان سے پوچھئے کہ اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ امن و امان بھی اللہ کی روزی ہے، یعنی رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ مال دولت ایک نمبر، نمبر دو صحت و تندرستی، نمبر تین اولاد، یہ اللہ کی روزی ہے، نمبر چار امن و امان، وہ ملک جہاں پہ خانہ جنگ کی ہے، جہاں پر امن و امان نہیں ہے، آدمی کے پاس مال ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، دسترخوان پر بیٹھا، پتہ لگا دشمن نے حملہ کر دیا، بم گر گیا، میزائل گر گیا،
یعنی امن و امان سے محروم اگر ہے تو چین کی نیند نہیں سو سکتا، چین کا لقمہ نہیں کھا سکتا۔ پانچویں جو روزی کی قسم ہے وہ عائلی اور خاندانی امن، یعنی انسان کے پاس کبھی کبھی سب کچھ ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر سے وہ ٹوٹا ہوتا ہے، اس کی جو نجی لائف ہے، پرسنل لائف، گھریلو، وہ برباد ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ روتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ رزق کی ایک پانچویں جو بڑی قسم ہے خاندانی اور گھریلو امن و امان والے قسم، اس رزق سے وہ محروم ہے۔ ایک شہر ہے سعودیہ میں، حائل، بہت بڑا پرانا شہر ہے، حاتم طائی اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس کی عدالت میں ایک قاضی ہیں، جج ہیں، وہ ایک بار واقعہ بتا رہے تھے، وہ ہندوستان بھی آئے تھے اور بہت دنوں سے، یعنی پڑھائی کے زمانے سے ہمارے دوستوں میں سے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری عدالت میں چیمبر میں ایک آدمی ایسا آیا جس کا بنگلہ بڑے بڑے امیروں یا بادشاہوں کی طرح ہے، جس کے گھر کا ماہانہ خرچ 60,000 ریال ہے۔ کتنا؟ 60,000 ریال منتھلی خرچ ہے، اور وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ شیخ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں گھریلو اندر سے میں ٹوٹا ہوا ہوں، بیوی بچوں کا جو امن و سکون ہوتا ہے وہ مجھے میسر نہیں ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ تو جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے، وہ یہ واقعہ اس لیے بتا رہے تھے، یا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدمی کے پاس جب گھریلو سکون نہیں ہے بیوی بچوں کا، تو سمجھ لیجیے کہ رزق کی بہت بڑی صورت سے وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں رزق کی تنگی کو لکھا ہے کہ کوئی مال سے پریشان ہے، کوئی صحت و تندرستی سے پریشان ہے، کوئی امن و امان سے پریشان ہے، امن نہیں ہے، کوئی گھریلو خاندانی میٹر سے پریشان ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مرض او عقوبہ او بلاء فی الدنیا فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بیماری پہنچتی ہے یا سزا پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ امام طبری مشہور مفسر ہیں، تفسیر کی 2 کتابیں ایسی ہیں جو آیت کی تفسیر حدیث کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور حدیث سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، ایک تفسیر طبری، دوسرے تفسیر قرطبی۔ اور اسی منہج اور ڈھرے کو لے کر کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر تیار کی کہ آیت کی تفسیر حدیث اور اقوال سلف سے ہو اور سند کے ساتھ وہ چیز بیان کی جائے تاکہ آدمی ہر چیز کو چھان بین سکے، پہچان سکے۔ اور احسن البیان جو اردو کی تفسیر ہے، انہی تفسیروں کا نچوڑ اس دور میں تیار کیا گیا۔ تو امام طبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے لیے چاہتا ہے مال، اولاد، صحت، تندرستی، امن و امان، جسے چاہتا ہے ساری نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ کم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ساری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ باخبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشانیوں کی بہت ساری وجہیں ہیں، چاہے مال کی پریشانی ہو، اولاد کا میٹر ہو، امن و امان کا میٹر ہو، صحت و تندرستی کا میٹر ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے اس کا سبب بھی بتایا۔
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسمت کیا یعنی تقسیم کیا، بانٹا، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کون کس چیز کے لائق اور قابل ہے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ کسی بڑے عالم کو دیکھیں گے تو سوچیں گے میں بھی اسی طرح ہوتا، میری اولاد اسی طرح ہوتی۔ کسی بڑے ڈاکٹر کو دیکھیں گے تمنا کریں گے میرے گھر بھی کوئی ایسا ڈاکٹر ہوتا۔ تمنائیں ہر آدمی بلندی پر پہنچنے کی کرتا ہے، لیکن فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ بندہ محنت کرے، اس میں برکت اور توفیق اللہ دیتا ہے۔ جس کے لیے جو چیز مناسب کر سمجھتا ہے وہ چیز مقرر فرماتا ہے۔ آدمی کی اکنامک معیشت یا روزی میں تنگی کے 4 اسباب میں بتاتا ہوں۔ پہلا سبب رشتے ناتوں سے کٹ جانا۔ اگر کوئی آدمی خوشحال ہے اور یہ سوچے کہ میرے رشتہ دار میرے پاس آئے، میں کیوں جاؤں، میں تو بڑا ہو گیا، سارے لوگ آتے ہیں، نہیں، لوگ آئیں، عام لوگوں کا معاملہ الگ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی کو چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رشتہ داروں میں ماں باپ، بھائی بہن، پھر باپ کے حوالے سے چچا اور پھوپھی، اور ماں کے حوالے سے خالہ اور ماموں، یہ سب سے اقرب فراقرب قریبی ہیں۔ اس کے بعد پھر دور تک شاخیں پھیلے، جہاں تک آدمی کی پہنچ ہے حسن سلوک کرے۔ لیکن رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دینا، ان کی مصیبتوں میں تسلی نہ دینا، ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہونا، یہ قطع رحمی ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے رزق کو چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو خرچ کرنے کی وجہ سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں 2 بھائیوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ ایک نے کہا کہ میرا بھائی صرف آپ کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے، گھر کا کام نہیں کرتا، کھیتی باڑی کا کام نہیں کرتا، اور کھیتی باڑی کا کام میں کرتا ہوں، تو اگر یہ صرف پڑھے گا لکھے گا تو پھر کمائے گا کون، گھر کیسے چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سنو، شاید اللہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں روزی دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں پہ، اہل علم پہ خرچ کرنے سے اللہ روزی بڑھاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو لوگ بھائی سے کٹ گئے، بہن سے کٹ گئے، ماں سے کٹ گئے، باپ سے کٹ گئے، کتنے ایسے حادثات سماج میں آتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایسے ایسے حادثات گھروں کے ہیں کہ آدمی بیوی بچوں کے لیے باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں کو ڈانٹ دیا، بہن سے زندگی بھر کے لیے ناتا رشتہ توڑ لیا، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان واقعات کو سن کر کے۔ اور ان چیزوں کو جب ٹیبل پر بیٹھ کر آدمی سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے کہ کیا سماج اتنا ذلت پہ پہنچ گیا، اتنی جو ہے ذلت سماج کو مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو رزق میں اضافے کا سبب بتایا، اور رشتے ناطے سے تعلقات کاٹ لینے کو رزق میں تنگی کا سبب بتایا۔ اب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ آدمی اپنی پریشانی صرف مال دولت کی نہیں، جو 5-6 قسمیں میں نے بتائی روزی روٹی کی، سب پہ غور کر لے کہ کہاں سے کون سی کمی پائی جاتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے رزق میں تنگی کی، معصیت اور گناہ کے ذریعہ روزی حاصل کرنا۔ انسان راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں حرام ذرائع اپناتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب تو آن لائن
اور یہ جو الگ الگ کورس، الگ الگ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہر ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اگر غلط استعمال ہو تو یہ لعنت اور تباہی کا سبب ہے۔ اب مثال لیجئے کہ کوئی آدمی افیون کی تجارت کرے، شراب کی تجارت کرے، یا جو چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر اس میں اپنا انویسٹ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام روزی سے اس کے سامنے دولت تو بہت نظر آئے گی، لیکن وہ رزق کی حقیقی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج 31 دسمبر ہے اور کل یعنی 12 بجے رات سے 1 جنوری شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، غیر مسلم، خاص طور سے نصارہ، عیسائی جسے کرسچن کہتے ہیں، وہ تو اس رات کو خوب فضول خرچ کریں گے، تہوار منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ 25 کو کرسمس منایا گیا ان کا، بظاہر یہ عام سی چیز ہے، روٹین ہے، ان کا کام ہے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، پوری دنیا میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور کرسمس کا گناہ ایک پلڑے میں رکھ دو، تو کرسمس منانا، اس میں شریک ہونے کا گناہ دنیا کے سارے گناہوں سے بڑھ کر کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسمس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو گفتگو کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا کی، مجھے نبی جو ہے بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور جن کے نام پر نصرانیت اور تثلیث قائم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ یہ اگر آسمان و زمین بھسم بھی ہو جائے تو میرے بھائیوں یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور سے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ قرآن میں توحید کے بیان کے بعد سب سے زیادہ جو چیز بیان کی گئی وہ ولا اور برا ہے، کفر سے براعت، کفر سے دوری، کفر کے تہواروں میں شرکت سے منع کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کوئی عربی زبان جانتے ہوئے غیر عربی میں گفتگو کرے گا تو میں سوچتا ہوں کہ اس پر ذمیوں والا ٹیکس لگا دوں۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاقتضاء میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ من کان یحسن ان یتکلم بالعربیہ فلا یتکلم بالعجمیہ فإنہ یورث النفاق، جو عربی زبان پہ قدرت رکھتا ہے بولنے کی، قدرت کے باوجود اسے غیر عربی میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ یہ اہتمام کرتے تھے اسلام کا، اسلام کی زبان کا، قرآن کی زبان کا، نبی کی زبان کا۔ ٹھیک ہے، زبانیں اللہ کی ہیں، ساری زبانوں کا خالق اللہ ہے، جو جس زبان کی ضرورت ہے وقت پر اسے سیکھنا، اس میں دین کو پھیلانا یہ بھی ضروری ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانوں کو سیکھنے کا بعض صحابہ کو حکم دیا، لیکن اگر کوئی زبان غیر مسلموں کے فخر کے طور پہ، ان کے کلچر کے طور پہ یا ان کے تہوار میں شرکت کی جائے تو میرے بھائی اور دوستو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور مشابہت اختیار کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تشبہ بالعقیدہ، عقیدے میں مشابہت، جیسے غیر مسلموں میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اگر اچھا انسان ہے تو اچھی شکل میں پھر دوبارہ آئے گا، برا ہے تو بندر بلی کتے کی شکل میں آئے گا، آوا گون کا عقیدہ۔ یا اسی طرح سے عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
یہودیوں کا عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدے کی مشابہت آج مسلمانوں میں اس طرح سے داخل ہو گئی کہ آج نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد شہر کی بعض مسجدوں میں مائک سے لوگ جب پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام تو اس میں کہیں گے کہ ہم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفریہ جملہ، کفریہ عقیدہ آج مسجدوں سے عبادت کے نام پر کہا جاتا ہے، یہ تشبہ بالعقیدہ ہے۔ اور فرمایا نبی نے کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تشبہ بالعبادت سے بھی منع کیا گیا، ان کی طرح عبادت نہیں کرنا ہے۔ وہ عبادت وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے۔ کفار کی عبادت مقام و تصدیہ، ڈھول بجانا، سیٹی بجانا، یہ ان کی عبادت تھی۔ آج جتنی بھی درگاہیں ہیں، ڈھول تاشے قوالیاں ان کا ایک کلچر بن گیا ہے۔ میرے بھائیو، عقیدے کی مشابہت ہو، عبادت کی مشابہت ہو، یہاں تک کہ طور طریقے کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے طور طریقے کو، ان کے جیسے لباس کو، ان کے جیسے کلچر کو نہ اپنایا جائے۔ ایک مسلمان عورت کا سب سے بڑا جوہر اس کا حجاب، پردہ اور دینی غیرت ہوتی ہے، اور غیر قوموں کے ہاں حجاب یا پردے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ عادتوں میں بھی مشابہت سے منع کیا گیا، عقیدے میں مشابہت سے منع کیا گیا، عبادت میں مشابہت سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ عمل میں بھی، جیسے ان کی تجارت میں سود وغیرہ عام ہوتا تھا، کہا نہیں، رزق کو حاصل کرنے میں بھی ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنا، محنت کرو اور روزی حاصل کرو مگر حرام ذریعے کو نہ اپناؤ۔ آج بندہ رزق حرام کے ذریعے اللہ کو جب راضی کرنا چاہے گا تو آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے کعبۃ اللہ کا سفر کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، پردے کو پکڑ کر چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، کہ اس کی روزی حرام، کھانا حرام، پینا حرام، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ یہ ہے میرے بھائیو رزق کی تنگی کا دوسرا بڑا سبب، کہ گناہ کے ذریعے، معصیت کے ذریعے روزی حاصل کرنا، رزق کی برکت بھی ختم ہوگی، الٹا عذاب کی بہت ساری شکلیں وہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ تیسری شکل ہے جس سے بندہ رزق میں کمی آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں، مانگنے کا سلیقہ نہ اختیار کرنا، یعنی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رب سب سے بڑا ہے اور اس سے مانگنے کا طریقہ اللہ نے، اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ نیک آدمی جب یہ سمجھ لے کہ میں تو نیک ہوں تو پھر یہی اس کا زوال اور وہی اس کی پستی ہے۔ ہماری تربیت کیسے کی گئی؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، حکم ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہی ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے توبہ اور استغفار تو گنہگاروں کے لیے ہے، یہ نمازی سے کون سا گناہ ہو گیا کہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلامی آداب ہیں کہ بندہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرے کہ اس نیکی کی ادائیگی میں کوئی کمی ہے، کوئی خلل ہے، آپ کے وضو میں کوئی کمی ہے، رکوع سجدے کی ادائیگی میں کمی ہے، صفوں کی درستگی میں کمی ہے۔ جہاں کمی ہے، عبادت کی کمی کو اللہ توبہ اور استغفار سے پورا کر دے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی تھی، راتوں کو سونے کے بجائے خوف اور طمع کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے تھے،
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب وہ دن کے شہسوار تھے، رات کے تہجد گزار تھے، تو خوف کس بات کا انہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف اسی بات کا تھا کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے، جو عبادت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت رد کر دی جائے، قبول ہی نہ کی جائے۔ اس لیے نیکی اور عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، دنیا کا سب سے مقدس کام کعبے کی تعمیر، ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، حکم اللہ کا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عمل تعمیر کعبہ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، دیواریں اٹھ رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی انسان نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ سے مانگنے میں سلیقہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ بندے کی دعا اس وقت تک اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب؟ کہا کہ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے کچھ مانگا تو یہ نہ کہتا پھرے کہ میں نے مانگا اور نہیں پایا، یا اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی۔ اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنا نہیں، میں نے مانگا سنا نہیں، یا کہتے ہیں فلاں تعالیٰ کی اللہ نے سن لی میری نہیں سنی۔ یہ کہنا کہ اللہ نے نہیں سنی یہ جملہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، خبیر بعبادہ، بندوں کے بارے میں باخبر ہے، سمیع، تو سننے کی نفی ہو گئی، اسماء اور صفات کے اس عقیدے کی نفی ہو گئی۔ اس لیے ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے نہیں سنا، یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا ہے، اب جب اس کو وہ مناسب سمجھے گا دے گا۔ نہ سننا یہ اسماء و صفات کی نفی اور بہت بڑا کفریہ جملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی اور آخری بات جس سے روزی کا دروازہ تنگ ہوتا ہے وہ ہے زناکاری اور بدکاری۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سنو تم زناکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا اور فحش اور برا راستہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بدکار اور زناکار ہوتا ہے 3 عادتیں اس کے اندر پائی جائیں گی، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ پہلی چیز کہ دنیا میں اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، فَيَذْهَبُ بِبَهَا لِوَجْهِ، اس کی جو رونق ہے ختم ہو جائے گی اور وہ فقیری اور محتاجگی میں آ جائے گا۔ دوسری چیز اس کی عمر کم ہو جائے گی، اور آخرت کی جو 3 اس کو سزائیں ملیں گی، پہلی چیز کہ اس کا رب اس سے ناراض ہوگا، دوسری سزا اس کا حساب بڑا سخت ہوگا، تیسری سزا کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزنا یورث الفقر، بدکاری زناکاری سے آدمی کے اندر محتاجگی آتی ہے، اور اللہ نے جہاں بھی قرآن میں اس برائی کا ذکر کیا اس کو فقیری اور محتاجی سے جوڑ دیا ہے۔ ساحل سمندر پر یا ہوٹلوں میں جو آخری شب ہوتی ہے، 31 کی جو نائٹ ہوتی ہے، یا سیر و تفریح کے نام پہ جو جشن غیر قومیں مناتی ہیں، مسلمان بچے بچیوں کی ایک بڑی تعداد اس لعنت میں ملوث پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے، یہ سزا اس کی سارے سماج پر مرتب ہوتی ہے، گھر پر مرتب ہوتی ہے، اور اللہ کی جب کسی کو ناراضگی مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ کہیں کا نہ دنیا میں وہ کامیابی پائے گا نہ آخرت میں پائے گا۔
اور ہمیشہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی رزق کے بارے میں کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو حلال سے ہماری کفایت فرما، حرام سے بچا لے اور حلال سے کفایت فرما، اور اپنے فضل سے ہمیں غنی اور مالداری عطا فرما۔ بعض حدیثوں میں کہ بندے کے پاس چاہے جتنا بھی قرض ہو، اگر اس دعا کو پابندی سے پڑھتا رہے تو اللہ اس کا قرض بھی پورا فرمائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی کا امن و سکون عطا فرمائے، وہ امن و سکون جس میں ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اور ہم جس سماج اور معاشرے میں ہیں، ہم چیلنج کی دنیا میں ہیں، چیلنج کی زندگی میں ہیں۔ بمبئی دنیا کے ان بڑے شہروں میں ہے جیسے نیو یارک ہے، شنگھائی ہے اور دوسرے بڑے بڑے شہر کے چیلنج، کفر کا چیلنج، شرک کا چیلنج، الحاد کا چیلنج، دہریت کا چیلنج اور بدعتوں کا چیلنج تو اپنی جگہ سامنے ہے۔ ایسے میں اسلامی عقیدے کی حفاظت کرنا، عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنا، کسب حلال کا اہتمام کرنا، اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا بہت بڑا فضل اور بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں اپنی ناراضگی سے اور ہر قسم کی آفت یا مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔